بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر اول حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم کے باوجود میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ حدیث نمبر 2 صفحہ حدیث شریف 2 جید صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے کثرت سے احادیث بیان کرنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرنے کا قصد کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 3۔ یہ حدیث شریف 4 جید صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ مزید اسی حدیث شریف کا ایک حصہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو گے جہاں تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی تو وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنہ کا باعث بن جائیں گی، یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہر آدمی سے اس کی عقل کے موافق بات کرو۔ حدیث نمبر 4۔ مسلم بن یسار نے کہا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے میں جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے باوا اجداد نے، تو ایسے لوگوں سے جتنا ممکن ہو دور رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شیطان انسانی شکل میں متشکل ہو کر ظاہر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے پاس آتا ہے، وہ انہیں کوئی جھوٹی بات سناتا ہے، بس لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے یہ بات سنی ہے جس کی شکل میں پہچانتا ہوں لیکن اس کے نام کو نہیں جانتا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ وہ بیان کرنے والا غیر معروف شخص کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سمندر میں بہت سے شیطان مقید ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقید کر دیا تھا، قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان نکل آئے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے حالانکہ وہ قرآن نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ میں نے حضرت مغیرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں کے علاوہ کسی نے بھی صحیح طور پر بیان نہیں کیا۔ حدیث نمبر 8۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف یحییٰ بن یعمر سے 2 واسطوں سے ذکر کی ہے اور دونوں سندوں میں کہمس روایت کرتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے انکار کا قول کیا وہ معبد الجہنی ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت پوچھا جب وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ اے عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علمی مسائل میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کی شان میں کچھ کہا کریں۔ پھر کہا، وہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں، ہر چیز بغیر تقدیر ہوتی ہے اور سارے کام ناگہانی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، جب تو ان سے ملاقات کرے تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے فی سبیل اللہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ پھر انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک آدمی بالکل خالص سفید کپڑوں والا، سخت سیاہ رنگ کے بالوں والا حاضر ہوا جس پر سفر کا کوئی اثر نمایاں نہ تھا اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اگر تو زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو تو حج کرے۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا،
ہم اس پر متعجب ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے تمام رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے۔ تو تقدیر الہی پر ایمان لے آئے کہ ہر خیر و شر اس کے دستے قدرت میں ہے۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، مجھے احسان کے متعلق بتائیے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اور یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے پھر پوچھا، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کے مقررہ کے متعلق قیامت جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے عرض کیا، اچھا قیامت کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی اونچی عمارتوں پر اتر آئیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ تم سوال پوچھنے میں ہچکچاتے ہو۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے ایک شخص حاضر ہوا جس کے بال پرانگدہ تھے۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دن رات میں 5 اوقات کی نمازیں پڑھنا فرض ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، ہاں البتہ تم نفلی نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، 1 مہینہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ تم نفلی طور پر صدقہ کر سکتے ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہتے جا رہا تھا کہ خدا کی قسم میں ان احکام میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہوگا۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت کیا کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا، اور نماز صحیح ادا کیا کر اور زکوٰۃ ادا کیا کر، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کر۔ پھر وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان کاموں کو مضبوطی سے تھام لیا اور ادا کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں فرض نماز پڑھتا ہوں اور رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں اور حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہوں اور میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، پابندی سے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اس آدمی نے کہا، حج کرنا اور روزے رکھنا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ روزے رکھنا اور حج کرنا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے، یعنی اس نے حج کو مقدم کیا اور روزوں کو مؤخر کیا تھا۔ تو آپ نے جھڑک کر فرمایا، نہیں، بلکہ روزے مقدم ہیں اور حج مؤخر ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟
آپ نے جواباً فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 13 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے جواب بالکل ہی مختلف دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان 5 بنیادی چیزوں پر بندہ عمل کرے، اس کے بعد جہاد کی طرف جائے۔ اگر ان پر عمل نہیں کرتا، بنیاد پر ہی عمل نہیں کرتا اور سیدھا ہی سب سے اونچے درجے پر یعنی جہاد پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل بھی درست نہیں۔ اس علم کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص سے حدیث سنی جو اس وفد سے ملا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس کا تعلق عبد القیس قبیلہ سے تھا۔ سعید بن عروبہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو نضرہ کے واسطے سے ابو سعید خدری سے یہ روایت بیان کی کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم خاندان ربیعہ سے ہیں اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ کے کافر حائل ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا حکم دیں جو ہم اپنے قبیلہ تک پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، پابندی سے نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور غنیمتوں سے 5واں حصہ ادا کیا کرو، اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، انہیں استعمال مت کرو: کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے برتن اور روغن تارکول ملا ہوا برتن۔ ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لکڑی کا برتن کیسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم کھجور کے تنا کو درمیان سے چھید کر بناتے ہو اور اس میں چھوٹی کھجوریں ڈال دیتے ہو۔ سعید نے کہا، یا کھجوریں ڈال دیتے ہو، پھر تم اس میں پانی انڈیل دیتے ہو، اور جب اس کا کچا پانی جوش کھا کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو تم اسے پیتے ہو، جس کے نشے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص یا ان میں سے ایک شخص تلوار سونت کر اپنے چچا کے بیٹے کو مارتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور راوی نے کہا، اس وفد میں ایک آدمی تھا جس کو اس طرح زخم لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے اسے چھپاتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے عرض کیا، پھر ہم کس قسم کے برتنوں میں پیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چمڑے کی ان مشکوں میں پیا کرو جن کے منہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہماری زمین میں چوہے بکثرت ہیں، وہاں چمڑے کی مشکیں وغیرہ سلامت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی برتنوں میں پیو، خواہ انہیں چوہے کاٹ دیں۔ راوی نے کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے سردار کو فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ عقل مندی اور بردباری ہیں۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کی طرف بھیجے جا رہے ہو، پہلے انہیں اللہ کی توحید اور میری رسالت کی دعوت دینا، جب وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جب وہ اسے تسلیم کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی، اور جب وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ میں ان کا بہترین مال ہرگز وصول نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا، اور عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، اور حضرت ابو بکر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کلمہ طیبہ کا اقرار نہ کر لیں، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد میری طرف سے ان کی جان اور مال محفوظ ہے، البتہ جس شخص نے کسی کی حق تلفی کی
اس سے مواخذہ ہوگا اور اس کے باطن کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی ان کی ادائیگی میں، کیونکہ زکوٰۃ مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے اس ڈنگے کو دینے سے انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے دل کو مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے کھول دیا ہے، تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہی حق بات ہے۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جب تک وہ نماز پابندی سے ادا نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ تو جب انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، البتہ اگر انہوں نے کسی کی حق تلفی کی تو ان سے مواخذہ ہوگا اور ان کے باطن کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت سعید بن المسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دوں۔ تو فوراً ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بول اٹھے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت سے پھر رہے ہو؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار کلمہ توحید کی تلقین فرماتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ میں ملت عبد المطلب پر ہی ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نبی مکرم اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے لیے ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہر اس شخص کے اندر ہدایت پیدا نہیں کر سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اندر ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں کہ میں قیامت کے دن تیرے حق میں اس کی شہادت دوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے آر دلانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ابو طالب موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر اول حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک واپس تشریف نہ لائے، اور ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے ہم گھبرا گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے جس شخص کو گھبراہٹ ہوئی وہ میں تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ انصار کے قبیلہ نجار کے ایک باغ تک پہنچ گیا۔ میں باغ کے چاروں طرف گھومتا رہا تاکہ اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ پا لوں، لیکن میں کوئی راستہ نہ پا سکا۔ اچانک ایک نالا دکھائی دیا جو باہر کے کنویں سے اندر جا رہا تھا۔ میں اس طرح سکڑا جس طرح لومڑی سکڑتی ہے تاکہ اندر داخل ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اچانک آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور آپ کی واپسی میں کافی دیر ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو تنہا دیکھ کر تکلیف نہ پہنچا دے۔ ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے مجھے ہی گھبراہٹ لاحق ہوئی اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور میں اس باغ تک پہنچا اور میں اس طرح سکڑا جس طرح لومڑی سکڑتی ہے اور باغ کے اندر آ گیا اس نالی کے راستے سے، اور یہ سارے لوگ میرے پیچھے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے اپنی نالین شریفین عطا فرمائی۔ فرمایا، یہ دونوں جوتے مبارک لے لو اور واپس لے جاؤ، اور اس باغ کے بغیر جو شخص تجھے ملے
اور یقین قلب کے ساتھ یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں باغ کے باہر سب سے پہلے جس شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے جوتے مبارک ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما کر بھیجا ہے بطور نشانی کہ جو شخص باغ سے باہر ملے اور وہ تصدیق قلبی کے ساتھ یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے میں خوب ضرب لگائی جس کی وجہ سے میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چل۔ چنانچہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آیا اور میں نے رونے والی شکل بنا لی۔ میرے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے میرے سینے پر تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میں پیٹھ کے بل گر پڑا اور کہا واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نالین شریفین دے کر بھیجا تھا کہ جس شخص سے وہ ملے اور وہ یقین قلب سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ اس کو جنت کی بشارت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور صرف کلمہ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو عمل کرنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر انہیں عمل کرنے دو۔ حدیث نمبر 21 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل ایک سواری پر سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ لوگوں کو یہ بات بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے حدیث بیان فرما دی۔ یہاں پر حدیث نمبر 21 کا اختتام ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بات یہ واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنی ایک حدیث بتانے سے منع فرمایا تاکہ بخشش تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غفور الرحیم جو ہے، لیکن انسان کا عمل بھی کہیں نہ کہیں بہت اہمیت ضرور رکھتا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 22 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ حدیث نمبر 23 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 23 کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں حیا دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے اور لوگوں کے دلوں میں حیا نہیں ہے، لوگ اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتے اور کچھ لوگ اپنا آپ کو ڈھانکنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 24 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد یا 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل کلمہ طیبہ کا اعتقاد اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 25 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حیا سے وقار اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی حکمت کی کتابوں کی بات بیان کرتے ہو۔ یہاں پر حدیث نمبر 25 کا اختتام ہوتا ہے۔
یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کے لیے حکمت کی کتابوں سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارک اہمیت رکھتی تھی، اور ہر ایمان والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اقوال جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں وہی اہمیت رکھنی چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس علم کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔ حدیث نمبر 26 حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد میں آپ سے کسی اور سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ اور ابو اسامہ کی روایت میں غیرت کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی ڈٹے رہو۔ یہاں پر حدیث نمبر 26 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 27 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کون سا حکم بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کہنا، خواہ آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، افضل ترین عمل ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 27 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 28 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 28 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 29 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ جس شخص کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری، اللہ اور اس کا رسول اس کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تیسری، کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد کفر میں واپس لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 29 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 30 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ یا شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 30 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 31 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پر حدیث نمبر 31 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر حدیث نمبر 32 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 33 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی سے عزت سے بات کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 33 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 34 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جس امت میں کوئی نبی بھیجا گیا اس امت میں اس نبی کے کچھ مددگار اور صحابی ہوئے ہیں جو اپنے نبی کی سنت کو اپناتے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے۔ پھر اس نبی کے صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جو وہ زبانی کہتے اس کے مطابق عمل پیرا نہ ہوتے اور وہ عمل کرتے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا۔ تو جس شخص نے ان کے خلاف اپنے ہاتھ کی قوت سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس شخص نے ان کے خلاف اپنی زبان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس شخص نے دل کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، یعنی دل سے ان کے ساتھ نفرت کی، اور اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یہاں پر حدیث نمبر 34 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 35 حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا کہ ایمان تو اس طرف ہے، اور شکاوت و سنگ دلی قبیلہ ربیہ اور مزر جو اونٹوں والے ہیں ان میں ہے، اور وہ اونٹوں کی دموں کے پیچھے ہانکتے ہوئے جاتے ہیں جہاں سے شیطان کے 2 سینگ نکلیں گے، یعنی قبیلہ ربیہ اور مزر۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 35 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس حدیث شریف میں آنے والے وقت کی خبر دی
دی گئی ہے کہ یہاں سے شیطان کے 2 سینگ نکلیں گے۔ اصل میں یہاں پر 2 شیطانوں کے سینگوں سے مراد 2 بڑے بڑے کافر ہیں جو ابھی تک علماء کو معلوم ہے، اور اس سے بہتر اللہ ہی کو علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 سینگوں کی بات کی۔ علماء 2 کافروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا 2 مختلف ادوار میں۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہیں اور ایمان اور حکمت اور فقہ یمنی ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 36 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر کا مرکز مشرق میں ہے اور فخر اور غرور گھوڑے اور اونٹوں والوں میں ہے، تواضع اور عاجزی بکریاں چرانے والوں میں ہے۔ یہاں پر اس حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ حدیث شریف مغرور اور عاجز پسند یا عاجزی پسند لوگوں میں فرق بتاتی ہے اور ان کی نشانیاں بتاتی ہے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو باکثرت سلام کیا کرو۔ یہاں پر اس حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے انہیں اگر ہم صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر یہ نہیں تو صرف السلام علیکم ہی کہہ دیں تو محبت پیدا ہوتی ہے اور جنت میں جانے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت تمیم الداری سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس کی خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے اماموں کی اور عام مسلمانوں کی۔ یہاں پر حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 40 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر بیعت کرنے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا دین کا حصہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا شخص ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، اور نہ ہی چور ایمان کی حالت میں چوری کرتا ہے، اور نہ ہی شرابی ایمان کی حالت میں شراب پیتا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 41 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں کچھ باتیں غور طلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے، جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے خارج ہو کر اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے کہ اس پر فوراً اللہ کا عذاب نازل نہ ہو، لیکن اس خباثت سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ایمان اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کا سایہ لے کر یا اس حدیث کا سہارا لے کر ہم گناہ کرنے کو صحیح نہیں کہہ سکتے اور اس حدیث کو اپنے مطلب کے لیے دلیل کے طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے غلطی میں گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، مگر جب ایک شخص جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے کوئی گناہ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ حدیث نمبر 42۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 صفات جمع ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں کوئی ایک خصلت ہوگی تو وہ اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ یہ ہیں جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے، اور جب اسے کسی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا ہو، اگر اس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ ایک خالص منافق ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 42 کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے ان خصلتوں کو، ان خامیوں کو دور کریں تاکہ کہیں ہم بھی ان منافقوں کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 43۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو کفر دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص جس کو کافر کہا گیا ہے وہ واقعی کافر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 43 کا اختتام ہوتا ہے اور ہمیں اخلاقیات کا ایک نیا سبق ملتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ مذاق میں ایک دوسرے کو کافر کہہ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے علم کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر اپنانا کچھ مشکل نہیں، کسی کو کافر کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں، اس پر عمل کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائیں تاکہ لوگ بھی اس سے بچ سکیں۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کے باوجود اپنے نسب کے خلاف کسی اور سے نسب قائم کیا، اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے دوسرے کی چیز پر دعویٰ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس شخص نے کسی کو کافر یا دشمن خدا کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آیا۔ یہاں پر حدیث نمبر 44 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے ابو عثمان نے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور ہمارے دلوں نے اسے یاد کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 45 کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کا علم حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے ہم پر جنت حرام ہو سکتی ہے اور باقی کی ساری زندگی جو دوسرے جہان کی ہے خراب و تباہ ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے، ان سے بچیں۔ حدیث نمبر 46۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے، یعنی منع ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 46 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نظریہ کئی آیات اور دوسری احادیث کے خلاف ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ اگر ان کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھ کر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بے شک کافر ہے۔ یہاں پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی کرنا کفر کے برابر ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دونوں اس کا شکار ہیں کہ ذرا سی بات پر بھائی سے جھگڑ پڑتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے جھگڑ پڑتی ہے، میاں بیوی سے جھگڑ پڑتا ہے، جبکہ ذرا سی یہاں پر حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، صاف الفاظ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی کرنا کفر ہے، مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا میرے بعد کافروں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع نہ کر دینا۔ یہاں پر حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، وطن کے نام پر یا سیاسی جماعت کے نام پر یا دینی جماعت کے نام پر اور فرقہ واریت کے نام پر۔ اصل میں یہ سب لوگ کچھ ایسے عالموں کے پیروکار ہیں جنہیں خود میں دراصل حدیث کا علم ہی نہیں، اور یہ لوگ انہیں اپنا مائی باپ سمجھ کر، اپنا داتا سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹ کر کافر ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو خصلتیں ہیں جو کفر ہیں، نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، یعنی واویلا، سینہ کو بھی، چیخو بخار کرنا وغیرہ۔ یہاں پر حدیث نمبر 48 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر غور و فکر کا ایک موضوع جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے وہ یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تصدیق شدہ ہے، نسب میں طعن کرنا۔ یہاں پر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کچھ لوگ دین میں طعن کرتے ہیں، ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی، کون بہتر ہے، ہم بہتر ہیں، ہر بندہ ہی یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ اسی طرح نسب میں طعن کرنا آ جاتا ہے، جیسے ذات پات میں لوگ بڑائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں بٹ، میں جٹ، میں پٹھان، میں سندھی، میں بلوچی، میں یہ، میں وہ، میں فلانا، میں
تعلیم کھانا، اس کو کہتے ہیں نسب میں تان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے مطابق یہ بھی کفر ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارک سے ثابت ہے وہ ہے میت پر نوحہ کرنا، ویلا کرنا، سینہ کو بھی چیخو پکار کرنا، یعنی سینہ پیٹنا، رونا پیٹنا، چیخو پکار کرنا۔ ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان یا کافر یا غیر مسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ نہایت غلط ہوتا ہے۔ چیخو پکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر الٹی باتیں کرنا اور رونا پیٹنا، کیونکہ سب کچھ غلط ہے۔ اس حدیث کے مطابق وہ کفر ہے۔ رونے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن چیخو پکار کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، اپنا بازو توڑ لینا مار کے، یا سارے محلے میں شور مچا دینا، یہ سراسر ممانعت ہے اس کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ احادیث کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور لوگوں کو اس کو عمل کرنے کی ترغیب دیں، اس کو شیئر کر کے۔ اللہ حافظ۔ حدیث نمبر 49، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا اس نے کفر کیا یہاں تک کہ وہ اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ آئیں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 49 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اب تو غلاموں کا زمانہ بیت گیا، لیکن اگر ہم اسے اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں، اور اس پر بہت عزت اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اور پھر ہم ان کی سنت سے دور بھاگتے ہیں، دین سے دور بھاگتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے ہم بھی کفر کرتے ہیں۔ ہم اپنے حقیقی مالک اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا غلام جتاتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے، دین سے دور بھاگتے ہیں، تو ہم بھی کفر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 50، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نماز صبح کی پڑھائی۔ اس وقت رات کو ہونے والی بارش کا اثر تھا، تو آپ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح میرے ساتھ ایمان پر اور بعض میرے ساتھ کفر پر ہوتے ہیں۔ جس شخص نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی بارش برسی ہے، اس نے میرے اوپر ایمان رکھا اور وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 50 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اکثر ہمارے زمانے میں جو وائرس پھیل چکا ہے سائنٹیفک ریزنز اور لوجکس کے پیچھے، یہ حدیث شریف ان سب کا انکار کرتی ہے۔ لوجک انسان کے دل کو مطمئن ضرور کر سکتا ہے، لیکن ہم لوجک کے پیچھے اتنا دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں لوجک نہ ملے تو ہم اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اگر سائنس ہمیں پروف کر دے کہ ایسی بات ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے مان لیتے ہیں کہ سائنس نے پروف کیا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ اس حدیث کے مطابق ایسی بات کرنا بھی کفر ہے، ایسی سوچ رکھنا بھی کفر ہے، اور جانے انجانے میں ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی یہی سوچ بن چکی ہے کہ ہمیں اگر کوئی اللہ کا نام بتائے کہ یہ نام پڑھو اور تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تو ہم ظاہر یا باطن، اندر یا باہر یہی کہتے ہیں کہ بھلا کوئی نام پڑھنے سے بھی کوئی بیماری دور ہوتی ہے بھلا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے اس بات کا اظہار کرنا پڑا ہے، اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا شکار نہیں ہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں، اکثر لوگ اسی بات کا شکار ہیں کہ اللہ کا نام لینے سے بھی بھلا اگر کوئی ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر ہمیں ذکر کرتا ہے تو ہمیں کسی درد سے شفا بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ لوگوں کی یہ سوچ ہے۔ اور اگر وہی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کو اتنا علم بھی نہیں، الٹی پلٹی دوائی لکھ دیتا ہے اور ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اس دوائی سے تو ہم بالکل ٹھیک ہو ہی جائیں گے، لیکن ہمیں یقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ دوائی تو میں نے کھائی ہے، شفا تو اللہ ہی دے گا۔ پھر بات آتی ہے ایمان کی، ورنہ ہم سب کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنی سوچ کو دین کے مطابق ڈالیں، نہ کہ سائنس، لوجک اور ریزن کے مطابق، اور اس علم سے فائدہ حاصل کریں اور اسے آگے مزید شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ حدیث نمبر 51، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے رب کے اس فرمان
فرمان میں غور نہیں کرتے ہو جس میں اس نے فرمایا میں اپنے بندوں پر جب کوئی انعام کرتا ہوں تو ان میں سے ایک فریق اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے انعام ہوا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 51 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 52 حضرت عبداللہ بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی انصار سے بغض اور مومن کی نشانی انصار سے محبت ہے۔ حدیث نمبر 53 حضرت ذر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کریں گے اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 53 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 54 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے تمہیں زیادہ تر دوزخیوں میں دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم دوزخ میں کثرت سے ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود تم سے زیادہ عقل مند اور زیرک لوگوں پر غالب آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عقل اور دین کا کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کا نقصان تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ ماہواری کے ایام میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی رمضان کے روزے رکھ سکتی ہو۔ حدیث نمبر 55 یعنی 55 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے انکار کیا تو میں دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ یہاں پر اس حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف ایک سجدہ کرنے اور نہ کرنے سے ہی انسان پر جنت واجب بھی ہو سکتی ہے اور جنت منع بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 56 یعنی 56 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان اور کفر و شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حدیث نمبر 57 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو غلام اس کے مالک کے نزدیک سب سے عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کسی آدمی کے ساتھ اس کے کام میں تعاون کرنا یا کسی بے ہنر آدمی کو کوئی ہنر سکھانا اور سانے بنا دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی تمہاری طرف سے اپنی جان کا صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 58 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا عمل اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ باتیں مجھے ارشاد فرمائی، اگر میں ان سے زائد پوچھتا تو آپ ان میں اضافہ فرما دیتے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 58 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ سب سے زیادہ افضل ترین عمل نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز لیٹ کر کے پڑھنا ثواب کے بدلے میں گناہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، باجماعت ادا کی جائے۔ حدیث نمبر 59 یعنی 59 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل اور شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ واقعی عظیم گناہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی یا تمہارے کھانے میں سے کھائے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا۔
حدیث نمبر 60 یعنی 60۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق روایت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی چیز کو اللہ کا شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 60 اور 60 کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو حدیث شریف نمبر 59 میں بیان کیا گیا کہ بڑے گناہ شرک کرنا، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل کرنا اور اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا ہے، جبکہ ان میں کبیرہ گناہوں میں والدین کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا شامل ہے۔ یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو شخص اپنی اولاد کو قتل کرتا ہو، کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہو یا شرک کرتا ہو، اس کے لیے وہ سب سے عظیم اور بڑے گناہ ہے، مگر جو شخص ان خامیوں سے پاک ہے اس کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو اس سے پاک ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب عیبوں سے بچیں، اپنے معاشرے کو پاک صاف بنائیں، اس علم سے فائدہ اٹھائیں، اسے مزید شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حدیث نمبر 61 یعنی 61۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے بھاگنا اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حدیث نمبر 62 یعنی 62۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں سے ایک آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا کوئی اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حدیث نمبر 63 یعنی 63۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ حدیث نمبر 64 یعنی 64۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 65 یعنی 65۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بناتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 67 یعنی 66۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو جائے اور میرے ساتھ لڑائی کرے اور وہ میرا ایک ہاتھ پر تلوار مارے اور اسے کاٹ دے، پھر جب وہ میرے حملے کی زد میں آئے تو ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، کیا میں اسے قتل کر دوں یا رسول اللہ؟ اس کے بعد اس نے یہ کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو۔ مقداد نے کہا، میں نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا، تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ اس درجے پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس درجے پر ہوگے جس پر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے لشکر میں بھیجا تو ہم صبح صبح جہینہ کی بستیوں میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں ایک آدمی کو پایا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر اس قتل کے بارے میں میرے دل میں شک پیدا ہوا تو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے اسے قتل کر دیا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا،
کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ہتھیاروں کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تو نے جان لیا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کلمات دہرائے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا تاکہ اس شخص کے قتل کا گناہ میرے اعمال نامے میں نہ لکھا جاتا۔ راوی نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرماتا کہ کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا مکمل دین پھیل جائے؟ حضرت سعد نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم فتنہ مٹانے کے لیے جنگ کرتے رہے اور تم اور تمہارے ساتھی فتنہ پھیلانے کے لیے جنگ کرتے رہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 67 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ جو پچھلی حدیث نمبر 66 میں بیان ہوئی کہ ہم کسی کو بھی کلمہ پڑھنے کے بعد قتل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے دل کی حالت کو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ہمارے اکثر ان پڑھ اور جاہل لوگوں میں جو دین کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد نہیں فرماتا ہے کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا مکمل دین پھیل جائے۔ یہاں پر بات کافروں کی تو ہوئی ہے، لیکن ان کافروں کی جو ڈٹ کر کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم کسی بھی شخص کو قتل نہیں کر سکتے جو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، جو ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بس اپنے کام میں مگن ہے اور اپنی دنیا سے گزر جاتا ہے۔ ہم اسی شخص کو صرف قتل کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہے یا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اپنے دین کی مدد سے، اپنے کفر کی مدد سے ہمیں کافر کرنا چاہے۔ حدیث نمبر 68 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں پر حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، یہاں پر ہمارے سے مراد مسلمانوں ہے اور جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ممالک کے نام پر جو لوگ بانٹ دیے جاتے ہیں لکیروں کے نام پر، یہ فلانا ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، اور دونوں میں مسلمان رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لڑتے بھی ہیں فوج کی صورت میں یا پھر فرقہ واریت کی صورت میں، ایک ہی ملک کے اندر لوگ لڑتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب ایک مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق مسلمان نہیں رہتا، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے غصے کے لیے لڑ رہا ہے کیونکہ اسے دین کا کامل علم ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 69 یعنی 69 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ کے ڈیر کے پاس سے گزر رہے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیاں مبارک تر ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تری کیسی ہے؟ غلہ کے مالک نے کہا اے اللہ کے رسول اس پر بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر کیوں نہ ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 70 یعنی 70 حضرت ابو بردہ بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے ان پر غشی ہو گئی۔ اس وقت آپ کا سر ان کے گھر والوں میں سے کسی ایک عورت کی گود میں تھا، انہی میں سے کوئی عورت چیخنے لگی۔ حضرت موسیٰ غشی کی وجہ سے انہیں کچھ کہہ نہ سکے، جب انہیں افاقہ ہوا تو کہنے لگے جن کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار تھے ان سے میں بھی بیزار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت چیخنے چلانے والی، سر منڈانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے بیزاری ظاہر فرمائی تھی۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 70 یعنی 70 کا اختتام ہوتا ہے اور ہمارے کچھ معاشرے کے مزید عیوب پر روشنی ڈالتی ہے یہ احادیث۔ ہمیں چاہیے کہ ان عیوب کو بھی دور کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی امانتیں واپس لے لیتا ہے، یعنی انسان کی صورت میں، موت کی صورت میں اب اللہ تعالیٰ اپنی امانت واپس لے لیتا ہے، وہاں پر یہ کچھ جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے دور رہیں، ان سے ہم بھی بیزاری کا احساس پیدا کریں اپنے اندر۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 71 یعنی حدیث نمبر 71۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
آپ فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 71 یعنی 71 کا اختتام ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر اول حدیث نمبر 71 میری گنتی کے مطابق صفحہ نمبر 160 ہے۔ حدیث نمبر 72 یعنی 72 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تو ابو ذر نے عرض کیا، کیا وہ لوگ بہت ہی خسارے نقصان میں ہوں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے چادر گھسیٹنے والا، احسان جتلانے والا اور اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا۔ حدیث نمبر 73 یعنی 73 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ابو معاویہ نے کہا کہ وہ انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ زنا کرنے والا بوڑھا، جھوٹا بادشاہ اور مغرور فقیر ہے۔ یہاں پر حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 74 یعنی 74 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ہی انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو، اس کے باوجود وہ مسافروں کو اس سے پینے سے روکے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد اپنا سامان فروخت کیا، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا یہ مال اس نے اتنے میں خریدا ہے اور در حقیقت میں ایسا نہ تھا، یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ تیسرا وہ شخص جو دنیاوی مال کی خاطر کسی حاکم سے بیعت کرے، اگر اسے مال مل جائے تو اطاعت کرے، اگر مال نہ ملے تو اطاعت نہ کرے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 74 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 75 یعنی 75 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا، وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا نارے جہنم میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کرے وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کے گھونٹ پیتا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ حدیث نمبر 76 یعنی 76 حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی شخص پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں جو اس نے غیر کی مملوک چیز کی نظر مانی ہو، اور کسی مومن شخص کو لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس شخص نے اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ قتل کیا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور جس شخص نے مال کے زیادہ ہونے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس کا مال زیادہ ہو تو اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی، اور یہی حال اس شخص کا ہوگا جو کسی حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں ملاقات ہوگی کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 73 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 77 یعنی 77 حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار میں مقابلہ ہوا، انہوں نے سخت جنگ کی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار اپنے اپنے لشکروں کی طرف لوٹ گئے تو آپ کے ساتھیوں میں ایک ساتھی ایسا تھا جو عقاد کا کسی کافر کو نہیں چھوڑتا تھا مگر اس کا پیچھا کرتا اور اسے تلوار کے گھاٹ اتار دیتا۔ صحابہ کرام نے اس شخص کے متعلق کہا کہ آج ہم میں سے کسی نے ایسا جہاد نہیں کیا جیسا اس شخص نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے ساتھ مستقل رہوں گا، پھر وہ صحابی اس کے ساتھ رہا، جب وہ شخص رکتا تو صحابی بھی رک جاتے اور جب وہ شخص تیزی کے ساتھ چلتا تو صحابی بھی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ وہ شخص شدید زخمی ہو گیا تو اس نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور اپنی تلوار پر زور دے کر اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ پس صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کے متعلق آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے تو لوگ اس پر حیران ہوئے تھے، تو میں اس کی نگرانی کے لیے اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں نے دیکھا وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا ہے، پھر اس نے موت کو جلدی چاہا تو اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور اس کی نوک اپنی چھاتی پر رکھی اور اس پر خوب زور ڈال کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بظاہر جنتیوں جیسے عمل کرتا
کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور کوئی شخص بظاہر دوزخیوں جیسے عمل کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 77 یعنی 77 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 78 یعنی 78 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم غزوہ خیبر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو ہمیں سونا اور چاندی غنیمت سے حاصل نہ ہوئے، بلکہ مختلف قسم کا سامان، غلہ اور کپڑے وغیرہ ملے۔ پھر ہم ایک وادی کی طرف چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کی خدمت کے لیے قبیلہ جزام کے ایک شخص نے پیش کیا تھا جس کا نام رفاعہ بن زید تھا جو بنو زبیب سے تھا۔ جب ہم اس وادی میں فروکش ہوئے تو غلام اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کھولنے لگا۔ اسی اثناء میں سے کہیں سے تیر آ کر لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کے جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے لی تھی وہ اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لوگ گھبرا گئے اور ایک شخص چمڑے کے 1 یا 2 تسمے لے کر آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن جنگ کے موقع پر یہ مجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمے بھی آگ کے ہیں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 78 یعنی 78 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 89 یعنی 79 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر الدوسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ایک مضبوط قلعہ اور حفاظتی مقام کی ضرورت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت طفیل کے پاس زمانہ جاہلیت میں دوست کا ایک قلعہ تھا، اس نے اس کی پیشکش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر فرما دی تھی۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضرت طفیل کا ساتھی مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو اس نے گھبرا کر اپنے لمبے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ اسی سبب سے وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت طفیل نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ اچھی حالت میں تھا مگر اس کے دونوں ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرت طفیل نے اس سے پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی برکت سے بخش دیا۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہاتھ کیوں لپیٹے رکھے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جس چیز کو بگاڑا تو نے اپنے لیے ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 79 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 80 یعنی 80 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلائے گا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اس کو قبض کر لے گی۔ یہاں پر حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی اس حدیث کی ڈیٹیل تھوڑا سا تبصرہ کرنا لازمی ہے۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت چلنے والی ہوا کے بارے میں بیان فرمائی۔ حدیث نمبر 81 یعنی 81 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت اس کا ایمان کا چراغ گل ہو چکا ہوگا، اور وہ معمولی سی دنیاوی نفع کی خاطر اپنا دین فروخت کر ڈالے گا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 81 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 82 یعنی 82 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیات طیبہ نازل ہوئی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تو اس آیت کو سننے کے بعد حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اس خیال سے کہ میں اہل نار سے ہوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق پوچھا اور کہا اے ابو عمر ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا وہ میرا پڑوسی ہے، مجھے ان کی بیماری کا علم نہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے کا ذکر کیا تو ثابت نے جواب دیا کہ یہ آیت طیبہ نازل ہوئی اور تم خوب جانتے ہو کہ میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی ہے، لہذا میں جہنمی ہوں۔ حضرت سعد نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی عرض کی، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو اہل جنت سے ہے۔ جعفر بن سلیمان نے بیان کیا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے خطیب تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 82 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آواز بلند کی جائے گستاخی کے معنی میں، اس پر یہ حدیث لاگو ہوتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ان صحابی رسول کا ذکر کیا کہ وہ تو اہل جنت سے ہیں، کیونکہ وہ ایک خطیب اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کی آواز نیچرلی اونچی ہے، اور اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کسی کی گستاخی نہیں کر رہے، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے۔ حدیث نمبر 83 یعنی 83 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند لوگوں نے سوال کیا کہ جو ہم زمانہ جاہلیت میں عمل کرتے رہے ہیں، کیا ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اس سے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے سچے دل سے اسلام قبول نہ کیا بلکہ منافقانہ رویہ اختیار کیا، تو اس سے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں کیے گئے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ یہاں پر حدیث شریف 83 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 84 یعنی 84 حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، وہ بہت دیر تک روتے رہے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا، اے ابا جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس طرح بشارت نہیں دی؟ ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور مجھ پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جس میں میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، اور مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں ان پر غلبہ پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنمی ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں۔ تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرط کیا ہے؟ جو دل چاہتا ہے لگا لو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام سابقہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور ہجرت تمام سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، اور حج بھی تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات مجھے محبوب نہ تھی، اور آپ سے بڑھ کر کوئی شخص میری آنکھوں میں باروب نہ تھا۔ آپ کے روب و جلال کی وجہ سے میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اس لیے اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس وقت فوت ہو جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں میرا انجام کیا ہوگا۔ بس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی ہو اور نہ ہی آگ، اور جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر مٹی برابر کرنے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر کے ارد گرد ٹھہر جانا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قریب سے یا تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 84 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 85 یعنی 85 حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے جو نیک اعمال کیے، کیا ان میں میرے لیے کچھ اجر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم ان نیکیوں کی وجہ سے ہی مان لائے ہو جو تم کر چکے ہو۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 85 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 86 یعنی 86 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیات طیبہ نازل ہوئی، ترجمہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتوس نہ کیا، تو صحابہ کرام پر یہ بہت ہی شاق گزری اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 86 کا اختتام ہوتا ہے۔
حدیث شریف نمبر 87 یعنی 87۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، پس جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ راوی نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یعنی دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا جن کی ہم طاقت رکھتے تھے، مثلا نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ۔ اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مذکور حکم پر عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرتوں کو تھام لیا، فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے اہل کتاب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، بلکہ تم یوں کہو اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا، اس کی اطاعت کی، اے پروردگار ہمیں بخش دے، ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی، اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا اور ان کی زبانوں نے اطاعت کی تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور تمام مومن بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، اور ہم اس کے تمام رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ثواب ہے جو اس نے نیک عمل کیے، اور اس کو نقصان بھی اسی کا ہوگا جو اس نے بد عمل کیے۔ اے ہمارے رب ہماری بھول اور ہماری خطا پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، یعنی ہمیں ایسے سخت احکام کا مکلف نہ بنانا جس طرح پچھلی امتوں کو سخت احکام کا مکلف بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اے ہمارے گناہ معاف فرمانے والے ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہماری کفار کے خلاف مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 87 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا تبصرہ کر دوں 5 سے 10 سیکنڈ کا۔ یہاں پر میں نے اس حدیث میں 3 سے 4 دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، یہ 2-4 جگہ چیز لکھی گئی ہے، یہ بریکٹ کے اندر ہے، یعنی کہ پہلے مومنوں نے یا صحابہ کرام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، دوسری دعا انہوں نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، تیسری دعا مانگی مومنوں نے یا صحابہ کرام نے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا سے یہ مراد ہے۔ حدیث نمبر 88 یعنی 88۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ وہ اس کے مطابق کلام نہ کریں یا اس کے مطابق عمل پیرا نہ ہوں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 88 یعنی 88 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 89 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب میرا بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو جب تک وہ نیکی نہیں کرتا تو میں اس کی ایک نیکی لکھ لیتا ہوں، اور جب وہ نیکی کو کر لیتا ہے تو اس کے اعمال نامہ میں 10 نیکیاں لکھ لیتا ہوں، اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے گا تو جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو میں اس کا ایک گناہ لکھ لیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کو تاڑتے رہو، اگر اس نے گناہ کیا تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر اس نے گناہ نہ کیا تو اس کی ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میرے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سچے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی ہر وہ نیکی جسے وہ کرتا ہے وہ 10 سے لے کر 700 سے بھی زائد تک لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا ہر وہ گناہ جسے وہ کرتا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے واصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 89 یا 89 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 90 یعنی 90 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ کرام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں میں بعض ایسے وساوس اور خیالات پاتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم عظیم سمجھتے ہیں، یعنی گناہ سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی ایسے خیالات آتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی خالص ایمان کی علامت ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 90 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 91 یعنی 91 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو جو شخص اس قسم کا کوئی شک دل میں پائے تو وہ یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 91 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پر تھوڑا تبصرے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی وساوس یا ایسے سوالات دل میں آتے ہیں تو بس وہ یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سوالوں کا کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں، یا مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے کہ نہیں، بس میں نے اللہ پہ ایمان لایا، آنکھیں بند کر کے ایمان لایا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا جواب کیا ہے۔ حدیث نمبر 92 یعنی 92 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تم سے علمی بحثیں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو اس شخص نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ مجھ سے 2 آدمی اس سے پہلے پوچھ چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے، یا یہ فرمایا مجھ سے 1 آدمی پہلے پوچھ چکا ہے اور یہ دوسرا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 92 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 93 یعنی 93 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میرے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ راوی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی بھر کر کنکریاں ان کو مارنا شروع کر دیں، پھر فرمایا، اٹھو چلے جاؤ، اٹھو چلے جاؤ، میرے خلیل نے سچ فرمایا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 93 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 94 یعنی 94 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم اٹھا کر مارا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت حرام کر دے گا۔ تو ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ چیز بالکل معمولی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی ہو۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 94 یعنی 94 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 95 یعنی 95 حضرت شقیق بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا مال مارنے کے لیے بغیر کسی حق کے قسم اٹھائی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کی قسموں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا، یعنی گناہ معاف فرمائے گا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 95 یعنی 95 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 96 یعنی 96 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس ارادے سے آتا ہے کہ میرا مال چھین لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے اپنا مال نہ دے۔ اس نے عرض کیا، آپ یہ فرمائیں کہ اگر وہ میرے ساتھ لڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بھی اس کے ساتھ لڑ۔ اس نے عرض کیا، اگر وہ مجھے قتل کر ڈالے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو شہید ہوگا۔ اس نے مزید عرض کیا، اگر میں اسے قتل کر ڈالوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہاں پر حدیث شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث شریف نمبر 97 یعنی 97 عبید اللہ بن زیاد حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ السلام علیکم۔ حدیث شریف نمبر 97 یعنی 97 عبید اللہ بن زیاد حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
عیادت کے لیے اس مرض میں گیا جس سے ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ابھی کچھ عرصہ اور زندہ رہوں گا تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حاکم بنایا اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 97 یعنی 97 کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 98 یعنی 98 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں سنائی، میں ان میں سے ایک کو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، پھر آپ نے دوسری حدیث امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمائی اور فرمایا ایک آدمی تھوڑی دیر سوئے گا، اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اس کا نشان نقطہ کی مانند معمولی سا رہ جائے گا، پھر آدمی تھوڑی دیر سوئے گا تو اس کے دل میں امانت قبض کر لی جائے گی، اس کا نشان چھالے کی طرح باقی رہ جائے گا، جیسے تم آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکھڑائے تو وہ پھول کے چھالے کی شکل اختیار کر لے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ایک کنکری پکڑی اور اپنے پاؤں پر لڑکھا دی، پھر فرمایا لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کا حق ادا نہیں کرے گا، یہاں تک کہا جائے گا کہ بنو فلاں میں ایک شخص امین ہے اور ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا وہ کتنا ہوشیار، کتنا خوش اخلاق اور عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ نے فرمایا ایک وہ زمانہ تھا جبکہ میں بلا تکلف اور بغیر غور و فکر کے ہر آدمی سے خرید و فروخت کرتا تھا اور مجھے کوئی خدشہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں خیال کرتا اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس کا دین میرا حق میری طرف لوٹا دے گا اور وہ خیانت نہیں کرے گا، اور اگر وہ یہودی یا نصرانی ہوگا تو وہ حکمران کے کارندے میرا حق اس سے واپس لوٹا دیں گے، لیکن آج میں خرید و فروخت میں فلاں کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ یہاں پر حدیث نمبر 98 یعنی 98 کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں سنا جن کا ذکر آپ نے فرمایا؟ بعض لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے شاید فتنوں سے وہ فتنے مراد لیے ہیں جو کسی شخص کو اس کے گھر میں اہل و عیال، مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے درپیش ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسوات میں جواب دیا یعنی مثبت جواب دیا، سر ہلا کے جی میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن تم میں سے کسی نے ان فتنوں کے متعلق سنا جو دریا میں پیدا ہونے والی لہروں کی طرح امنڈ کر آئیں گے؟ حضرت حذیفہ نے کہا قوم خاموش ہو گئی، میں نے کہا کہ ان کے متعلق میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا با خدا تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، یعنی تو اپنے باپ کی طرح اچھا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ وہ فتنے لوگوں کے دلوں پر اس طرح پے در پے پیش ہوں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتے ہیں، اور جو شخص ان فتنوں میں مبتلا ہوگا تو ان کی وجہ سے اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہوگا، اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہوگا، یہاں تک کہ اس قسم کے 2 دل ہوں گے، ایک وہ جو سفید ہوگا، اس کی سفیدی بڑھ کر کوہ صفا کی طرح ہو جائے گی، جب تک زمین و آسمان رہیں گے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور دوسرا دل جو سیاہ ہوگا وہ اوندھے لوٹے کی مانند ہوگا، نہ نیکی کو پہچانے گا نہ ہی بدی کا انکار کرے گا مگر اپنی خواہشات پر عمل کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مکفل دروازہ ہے جو ان قریب توڑ دیا جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توڑ دیا جائے گا، تمہارا باپ نہ رہے، اگر وہ دروازہ کھول دیا جاتا تو وہ پھر بند ہو سکتا تھا، مطلب اگر وہ کھول دیا جائے تو وہ دوبارہ بند نہیں ہو سکتا وہ فتنے کا دروازہ۔ میں نے کہا نہیں، اسے توڑ دیا جائے گا، اور اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے جس کو قتل کر دیا جائے گا یا وہ رحلت فرما جائے گا۔ یہ حدیث غلط باتوں میں سے نہ تھی۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 99 یعنی 99 کا اختتام ہوتا ہے۔ فرض اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک مکفل دروازہ ہے جسے توڑ دیا جائے گا، اس سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور فتنوں سے مراد وہ فتنے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس دروازے کو توڑ دیا گیا تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکے گا، اور ان کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد آج تک مسلمانوں کی جو حکومتیں آئی ہیں یا مسلمانوں کا جو دور آیا، کبھی وہ عروج نہیں آیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس حدیث کے مطابق نہ کوئی اچھی حکومت آئی یا نہ کبھی آئے گی۔ حضرت عثمان کی آئی، حضرت علی کی آئی، وہ اچھی حکومتیں تھی، بہتر حکومتیں، لیکن جو عروج اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا، اور اس حدیث کے مطابق کبھی آئے گا بھی نہیں۔ دروازہ توڑ دیا گیا، وہ الگ احادیث ان کے متعلق ہیں، اگر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسلام دوبارہ آئے گا، اس کے متعلق الگ سے احادیث ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ ناظرین۔ حدیث نمبر 100 یعنی 100 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز غربت یعنی اجنبیت سے ہوا، اور ان قریب ایسا وقت آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا اسی طرح غربت یعنی اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا۔ وہ سمٹ کر دو مسجدوں میں اس طرح پناہ لے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں پناہ لیتا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 100 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے چلیں۔ اس حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اسلام شروع میں اکا دکا لوگوں کو پتا تھا، بہت کم لوگ شامل تھے، اس میں بہت کم لوگ عمل کرنے والے، آخر میں بھی ایسے ہی رہ جائے گا کہ بہت جلد وقت آنے والا ہے، ہم آج کل دیکھتے ہیں اپنے آس پاس۔ یہاں پہ فرمایا گیا 2 مسجدوں میں رہ گا، لیکن ہم ابھی دیکھتے ہیں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مسجدوں میں ہی ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے، لیکن آخر میں قیامت کے نزدیک صرف 2 مسجدوں میں رہ جائے گا۔ وہ مسجدوں کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن بات تو علم کی ہے نا، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فیوچر کی باتیں بتا دی ہیں، اور دنیا کا کوئی پالمسٹ یا ہاتھ دیکھنے والا، ستارے دیکھنے والا نہیں بتا سکتا۔ اللہ حافظ ناظر۔ یہاں پہ 100 حدیث پوری ہو گئی ہیں، تو میری کوشش یہی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ احادیث بنا کر اپلوڈ کروں۔ ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، گرافک ڈیزائننگ ہلکی سے تھمبنیل وغیرہ ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں۔ تو اتنی گرمی میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ کوشش میری ہے زیادہ سے زیادہ جو اس رمضان میں ہم سیکھ سکیں، عمل کر سکیں، آگے علم پھیلا سکیں۔ تو میرا سارا دن تقریباً یہ ویڈیوز بنانے میں لگا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے خواہش ہے، چھوٹی سی ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ نہ دیکھیں کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ہیں، اور سچی باتیں، حق سچ باتیں، ہمارا خوبصورت دین ہے۔ یہ ہر دنیا کے انسان تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ جتنے گروپس میں ہو سکتا ہے، جتنے گروپس میں ہو سکتا ہے، جتنے لوگ وہ میسج کر سکتے ہیں، ویڈیو میسج کر دیں، ٹیگ کر دیں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال